اب جو ہمارے ماشاءاللہ حضرات ہوتے ہیں ان کو بڑا شوق ہوتا ہے نا دوسری شادی کا، تو یار ایک بیوی سے دل بھر گیا اب دوسری ہونی چاہیے ذرا، اور شریعت بھی مجھے اجازت دیتی ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں مفتی صاحب دوسری شادی کے لیے بیوی سے اجازت لینے کی ضرورت تو نہیں ہوتی؟ بیوی کو بھی سمجھاتے ہیں شریعت نے مجھے اختیار دی، تو ویسے شریعت شوہر کو کبھی نظر نہیں آئے گی، یاد ہی نہیں آئے گی، لیکن اب شادی کرنے لگے گا تو شریعت سامنے آ جائے گی صاحب۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اتنا حصہ یاد کیا ہوا نا، تمہیں جو عورتیں پسند آئے تم ان سے نکاح کر لو، دو دو سے، تین تین سے، چار چار سے۔ اگلی آیت پہ بھی غور کر لیتے حصے پہ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ تم ان میں عدل و انصاف نہ کر سکو گے تو صرف ایک سے نکاح کرنا تم پر لازم، پھر ایک سے ہی فرض ہے بس، اس کے بعد نہیں، یعنی ایک پر اکتفا کرنا فرض، پھر سیکنڈ نہیں کر سکتے۔ اب جو اس مقام پہ شریعت کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھئی شریعت نے مجھے اجازت دی ہے، اس سے پوچھئے بتا کہ شریعت نے تجھے ایکویلنسی کے بارے میں کیا درس دیا ہے، بتا ذرا، دو بیویوں کے درمیان عدل کا کیا تصور ہے ذرا بیان کر، وہ نہیں آتا۔ یعنی اتنی شریعت تو چاہیے کہ جس سے بیوی گھر میں آ جائے آنگن میں، اس کے بعد کیا ہوگا وہ شریعت اللہ جانے اس کے رسول جانے، وہ پپو کو معلوم نہیں ہوگی، نہ پپو جاننے کی کوشش کرے گا کیونکہ اس میں تو پھنس جائے گا۔ تو ہم خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں دوسری شادیوں، یہ تو ضمناً بات آ گئی، لیکن میں مشورہ آپ کو دے دیتا ہوں، دوسری شادی کا نہ سوچیں، یہی بہتر ہے، ایک کو سنبھال لیں اور اسی کو صحیح طریقے سے لے کر چل لیں شریعت کے مطابق، نبی کریم کے سنت کے مطابق، تو کمال ہے کمال۔ ہمارے گھر میں تو دھمال ہوتا ہے، کمال نہیں ہوتا، تو دم دم مست کلندر ہوتی ہے صبح شام روزانہ، لڑائی جھگڑے فتنہ فساد، ایک خاتون نہیں سنبھلتی، یہ دوسرے کے چکر میں ہوتا ہے۔ بولتے ہیں بیوی نے اتنے ٹینشن دیے مفتی صاحب میں چاہتا ہوں دوسری شادی کر لوں۔ ارے بھائی ایک طوفان سنبھل نہیں رہا، دوسرا آ گیا، بتا تیرا حال کیا ہوگا؟ تیرے تو سر پہ بال نہیں رہیں گے، جسم پہ کپڑا نہیں رہے گا، پھر وہ عدل و انصاف کرتے نہیں ہیں اور چھوڑ کے مر جائیں۔ پھر جو دونوں بیویاں وراثت میں لڑ رہی ہوتی ہے نا، پراپرٹی میں اور بچے، علمان والحفیظ، شوہر کو کوئی یہ نہیں پتا ہوتا بھی مرنے کے بعد کیا ہوگا، کس کو کتنا دینا ہے، کس طرح تقسیم ہوگی، نہیں، لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، مار کٹائی ہو رہی ہے، وہ صاحب قبر میں پہنچ گئے۔ تو یہ دوسری شادی کے اگر کوئی خواب دیکھ رہا ہو، پہلے مشورہ کر لے کسی اچھے مستند عالم دین سے، اور ہمارا مشورہ لینا تو پیشگی میں آپ کو دے دوں گا کہ بھائی ایک ہی پر اکتفا کر لو، یہی بہتر ہے۔ ذرا غور کرو، اگر آپ کی بیٹی آ کر کہے کہ میرے شوہر دوسری شادی کر رہے ہیں ابو، اور میرے تو دل بہت کٹ رہا ہے، ٹوٹ رہا ہے دل، میں سوکن کو برداشت نہیں کر سکتی، آپ کیا کہیں گے؟ شاید داماد کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ آپ کی بہن آ کر کہے کہ میرے شوہر دوسری شادی کر رہے ہیں تو آپ کو ایک دم گھبرا جائیں گے کہ یار میری بہن کیسے گزارا کرے گی، لڑائی جھگڑے ہوں گے، فتنے فساد، پتہ نہیں شوہر دوسری بیوی کا نہ ہو جائے۔ تو جیسے اپنی بیٹی اور اپنی بہن کا ہمیں خیال ہوتا ہے نا، جو ہماری بیوی ہے وہ بھی کسی کی بہن اور بیٹی ہے، اس کے دل میں بھی صدمات پیدا ہوتے، اس کو بھی ٹینشن ہوتی ہے، اسے بھی خوف ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو دوسری آئے تو مجھے طلاق دے دی جائے، مجھے گھر سے نکال دیا جائے۔ ہم ان تمام چیزوں پہ غور نہیں کرتے اور قدم اٹھا لیتے ہیں اور نقصان ہوتا ہے۔